بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب ہے الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ، اس پر انشاءاللہ آج 10واں لیکچر ہوگا۔ اس سے پہلے ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے، بتا چکے ہیں کہ اس کتاب کا موضوع بنیادی طور پہ علم کلام ہے اور علم کلام کی کتاب ہے، مگر روایتی کتابوں سے ایک لحاظ سے ممتاز ہے۔ اور ممتاز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس طریقے سے کوئی تفصیلی عقائد کا بیان نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کا اثبات کیا گیا ہے عقلی دلائل سے، اور دفع شبہات بھی بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہے۔ صرف ایک آپ کہہ لیں کہ بھئی عقائد جو کہ نیچریت جو بیسیکلی ایک سورس ہے جس کی وجہ سے بہت سے اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں، ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور اس سے متعلقہ عقائد ڈسکس کیے گئے ہیں، اور شبہات جو ہے ان کا رد کیا گیا ہے۔ یہی الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ، جو کہ جدید شبہات ہیں، جدید اشتباہات ہیں، ان سے متعلق ہے۔ پھر ہم نے ایک ترتیب دیکھی تھی پہلے لیکچر میں کہ علم کلام میں عام طور پہ 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ آواز تھوڑی کم لگ رہی ہے۔ ایک جو ہے وہ الہیات ہے، اس کے بعد نبوات اور سمعیات۔ الہیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات زیر بحث آتی، ٹھیک، اور نبوات میں نبی کی ضرورت، نبی کا مفہوم کیا ہے، وہ زیر بحث آتا ہے۔ اس کے بعد سمعیات، یعنی جو کچھ نبی بتاتے ہیں جو عقل سے جانا نہیں جا سکتا، وہ سب زیر بحث کہاں آتے ہیں؟ سمعیات میں، یعنی جو منقولات ہیں، ٹھیک ہے۔ الہیات جو منطقی ترتیب ہوتی ہے عام طور پہ وہ یہ ہوتی ہے کہ الہیات سب سے پہلے ڈسکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوگا، ذات و صفات کا بیان ہوگا، اس کے بعد نبوات پر آتے ہیں اور پھر سمعیات پر۔ تو ہم نے جو 2 چیزیں دیکھی ہیں، انتباہ اول اور انتباہ دوم، یعنی پہلے تو ہم نے خیر کچھ اصول دیکھے، اصول موضوعہ، فرسٹ پرنسپلز ہیں، ایکزیمز ہیں۔ اس کے بعد ہم نے انتباہ دیکھا۔ انتباہ اول جو تھا وہ حدوث مادے کے بارے میں تھا کہ مادہ حادث ہے، میٹر ہے وہ ایٹرنل نہیں ہے بلکہ اس کی ایک بگننگ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھا پہلا انتباہ، جو فرسٹ انٹیمیشن تھی۔ اور دوسرا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے تھا۔ پہلے میں یہ تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت جو قدم ہے، اس صفت میں آپ نے ایک اور چیز کو شریک کر لیا، یعنی مادے کو صفت قدم میں شریک کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت جو کہ ان کے ساتھ خاص ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا اصلاً، وہ قدم ہے یعنی قدیم ہونا ہے، اس میں مادے کو شریک کر لیا۔ اور دوسرے انتباہ میں بتایا گیا کہ بھئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک عموم قدرت ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک خاص صفت کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہر ممکن سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، ہر ممکن سے متعلق ہے۔ ممکن ایک خاص معنوں میں جو ہم کئی دفعہ یہاں بیان کر چکے ہیں کہ ہر ممکن جو عقلاً ممکن ہو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت متعلق ہو سکتی ہے۔ تو دوسرے میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اللہ کی قدرت سے کچھ ممکنات کو خارج کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ بھئی معجزات اس طریقے سے نہیں ہو سکتے، قوانین فطرت نہیں ٹوٹ سکتے، ورک آف گاڈ ہے اور ورڈ آف گاڈ ہے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم تفصیل سے دیکھا تھا اس کو۔ تو یہ دونوں متعلق تھے الہیات سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد وہی نیچریت جو بیسیکلی جس سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں نبوت کے بارے میں، نبوت کی تعریف میں، اور نبوت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اس تیسرے انتباہ میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک خاص منطقی ترتیب سے چل رہے ہیں، اصول پہلے ہیں پھر فروع ہے، کہ پہلے اصول ڈسکس ہوتے ہیں پھر فروع ہوتے ہیں، یعنی حدوث مادہ، جی ہاں اس کو کیا گیا تھا۔ ہاں مطلب اس کو یعنی اس میں سوال کیا ہے بیسیکلی؟ ہاں وہ مطلب مراد ہے کہ پھر وہ ایک نیا پورا مبحث کھل جائے گا، یعنی یا تو آپ اس کو سن لیجئے، یعنی اس کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ فارمز ہیں کیا، یعنی صورت نوعیہ کیا ہے، صورت شخصیہ کیا ہے، اور صورت تیسری کیا تھی؟ ہاں مطلب وہ پھر ایک تفصیلی بات ہو جائے گی، ظاہر ہے پھر وہ آج اسی پہ شروع ہو جائے گا کام سارا۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسے استعمال کیا گیا تھا، یہ تو پورا انتباہ تھا نا، اصل میں پورا انتباہ تھا ہی اس موضوع پہ، تو دوبارہ پورا پڑھیں، ٹھیک، یا تو اگر آپ بتائیں گے فلاں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے۔ ہاں آپ نے سنا ہے لیکچر پورا؟ نہیں سنا تو پھر کیسے سمجھ آئے گی؟ تو سن لیں، پھر اگر سننے کے بعد سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجیے، ٹھیک ہے۔
خلاصہ سے اس کا یہ ہے کہ جو سورج جو بھی مادہ ہوگا نا کبھی سورج سے خالی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ صورت کو حادث ثابت کریں گے تو اس سے مادہ حادث ثابت ہو جاتا ہے، خلاصہ یہ ہے۔ اور صورتیں تین طرح کی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ صورت جسمیہ ہے، ایک صورت نوعیہ ہے، ایک صورت شخصیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی صورت جسمیہ کیا ہے؟ آپ کہہ لیں گے سبسٹینشل فارم ہے، صورت نوعیہ کیا ہے؟ جینرک فارم ہے، اور تیسری کیا تھی؟ صورت اسپیسیفک فارم ہے، صورت شخصیہ ہے۔ کوئی بھی مادہ ان تین سے خالی نہیں ہو سکتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب شخص ہوتا ہے وہ تو حادث ہوتا ہے، شخصیہ حادث ہے، جب شخصیہ حادث ہے تو نوعیہ بھی حادث ہے، نوعیہ حادث ہے تو پھر جسمیہ بھی حادث ہے، اور جسمیہ حادث ہے تو مادہ حادث ہے۔ اس لیے آرگومنٹ ہے، اب وہ تفصیل اس کی اس میں آپ لیکچر سن سکتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی ان دی اینڈ مادہ صورت سے خالی نہیں ہو سکتا، اگر صورت کو آپ حادث ثابت کر دیں گے تو مادہ بھی حادث ثابت ہو جائے گا، یہ خلاصہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ منطقی ترتیب ہے، اس میں حدوث مادہ پہلا انتباہ تھا، پھر عموم قدرت کا مسئلہ آیا، اور اب جیسے نبوت سے متعلق جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی گئی۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو غلطیاں کر رہے ہیں؟ وہی متجددین ہیں، ان کو اب نیچری کہتے ہیں، یا آپ کہہ لیں اہل جدیدیت ہیں، یا جدید آپ کہہ لیں کہ علوم سے مروب لوگ ہیں، یا ابنائے زمان جن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سب کیا چاہتے ہیں کہ بھی دین میں اور اپنے زمانے کے علوم میں ایک طرح کی مطابقت پیدا کی جائے، ٹھیک ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ بھئی نیچریت پر تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ اس کے بنیادی تصورات کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے نتائج کیا تھے، تصور خدا اس کا کیا ہے، تصور مذہب کیا ہے، تصور خدا کے ڈیسٹک گاڈ ہے اور نیچرلسٹک ریلیجن ہے، اور یہ دونوں ہی آپ کہہ لیں کہ ترقی اور جدیدیت کے راہ میں حائل نہیں ہوتے کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے دیکھا تصور انسان کیا ہے، تصور کائنات کیا ہے، سب دیکھا ہم نے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو بر صغیر میں جو متجددین تھے یا نیچرا تھے یا نیچری تھے، جی یہ ایسے ہی ہے، جو مادہ اور فارم کا جو مفہوم نے بیان کیا، خدا ان دونوں سے ٹرانسینڈنٹ ہے، کہ دونوں چیزیں جو ہیں انڈین ٹائم اور اسپیس میں پائی جاتی ہیں، یعنی مسبوق بالعدم ہے مادہ بھی اور صورت بھی، اس سے پہلے عدم تھا، تو عدم سے وجود ہوا مادے کا بھی اور صورت کا بھی، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں ان کا مخمصہ یہ ہے کہ بھئی وہ اسلام کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور جدید علوم بھی انہوں نے پڑھنے ہیں اور زمانے کا ساتھ بھی دینا ہے، اور جو اس میں آپ کو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے ان کو حل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسلام کو اپنے زمانے کے مطابق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت سے لوگوں کے ہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ بھئی ترقی کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے اور پروگریس ہے، اور مسلمان جو ہیں پیچھے رہ گئے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بیلیٹڈ کانشسنس، ٹھیک ہے؟ کہ وی ہیو بین لیفٹ بیہائنڈ، پیچھے رہ گئے ہیں تو اب ہم نے آگے جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی طریقہ اس کا یہ ہے کہ بھئی ان دی اینڈ اسلام کو جدید ذہن کے لیے قابل قبول بنا دیا جائے، اسے کٹ ٹو سائز کر دیا جائے، اسے ایک ایسا بنا دیا جائے کہ جو تکلیف نہ دے، جس میں کوئی تضاد نہ ہو کسی قسم کا۔ تو وہ اب یہ لوگ ہیں جو سب کیا کر رہے ہیں ان دی اینڈ، کہ اس زمانے کا ایک خاص طرح کا سائنٹزم ہے، سائنس پرستی ہے، وہ جو تم نیچریت کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیچرلزم ہے، تو اب اس کے حساب سے اسلام کو کٹ ٹو سائز کر رہا ہے۔ اب اگر معجزات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں جو ثابت نہیں ہوتی ان دی اینڈ، تو سائنس تو نہیں مانتی ان کو کہ معجزہ ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، معجزہ جو ذکر کیا گیا ہے اصل میں ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کی تعویلات کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج بھی ہمارا یہی موضوع ہے۔ تو بہرحال تو یہ ہم یہ دیکھ رہے تھے، تو اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یعنی اس انتباہ میں اصل میں نبوت سے متعلق جو شبہات ہیں وہ زیر بحث ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ جیسے ایک تمہید کے طور پہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی جو فلاسفہ تھے بہت سے پہلے، یہ تو خیر ایک جدید زمانے کی بات ہے نا، اس سے پہلے بھی ان لوگوں کے ہاں بھی یہ ٹرینڈز پائے جاتے تھے اس طرح کے، کہ نبوت کی ایک خاص عقلی تعبیر کریں، جیسا کہ فارابی ہیں، ابن سینا وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے ہاں کیا تھا، مطلب آپ کہہ لیں کہ بھئی ایک تو نبوت ان کے خیال میں کسبی ہے، یعنی وہ کسب سے حاصل کی جا سکتی ہے، گاڈ گیون نہیں ہے بلکہ ایکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اٹین کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی خاص طرح کا انسان کے اندر ایک ملکہ ہے، وہ ملکہ نبوت کہہ لیں، جو اصل میں جو آپ کے عقل فعال سے فیض کو قبول کرتا ہے، اس کو اگر آپ صاف کر لیں، شفاف کر لیں، تو گویا ریفلیکٹ کرے گا وہ حقائق کو، ٹھیک ہے؟ تو انبیاء ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو ان حقائق کو دریافت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو آدمی ریاضت کرے گا، محنت کرے گا، وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ فلاسفہ کے یہاں اس طرح کا تصور تھا، ریاضت نفس کا تصور، کہ آپ ریاضت کریں، کے نتیجے میں گویا جو ملکہ نبوت ہے جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو آپ صاف شفاف کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ یعنی کسبی ہوگی، جی۔ ہم؟ ہاں، بس ان کے خیال میں وہی جو ہے نا، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے کسی بندے پر کرتا ہے، بلکہ وہ فیض ہے جو خالق سے ہر لمحے ہو رہا ہے،
اب کون اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتا ہے کہ اس فیض کو قبول کر لے؟ بس وہی ہے جی۔ اس کا تعلق نہیں ہے اس سے، یہ تو اسی سے چلتے رہیں گے چیزیں میرے خیال وحدت الوجود کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اصلاً، اس کی تفصیل کیا ہے وہ ایک الگ موضوع۔ ٹھیک ہے جی، تو اب فارابی، ابن سینا وغیرہ اس طرح کے لوگ تھے جن کے خیال میں قوت متخیلہ انسان کے اندر ہے، قوت نفسیہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں، وہ اس سے آپ فیض قبول کر سکتے ہیں عقل فعال سے، اور وہ جو صور ہیں، کچھ رموز ہیں جو ان دی اینڈ آپ پر منکشف ہو جاتے ہیں، اور اسی کو وہی کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تصوری پہلے سے پایا جاتا ہے۔ ابن رشد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں بھی ایسا ہے، لیکن ابن رشد کا یہ خیال نہیں تھا۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ ایک عوام ہے، خواص ہیں، اور جو وحی ہوتی ہے ان کی نبوت سب کے لیے ضروری ہے، اور نبی جو ہے ان دی اینڈ کسب نہیں ہوتا، نبوت وہاں بھی ہے، تب وہ ابن رشد یہ کہتے ہیں۔ اور لیکن فرق یہ ہے کہ اسی جو وحی ہے، اس وحی کے ایک معنی وہ ہیں جو کہ بالکل سمپل ہوتے ہیں، جو عوام کے لیے ہوتے ہیں، اسی کے اندر کچھ گہری چیزیں ہوتی ہیں، گہرے معنی ہوتے ہیں جو خواص کے لیے ہیں۔ تو ان کے ہاں یہ تفریق تو پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ فارابی والا تصور نہیں ہے کہ نبوت کسبی ہے، کہ انسان کے اندر، ہر ایک انسان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ نبوت کو حاصل کر لے۔ بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی جو یعنی اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، تو عبد الماجد دریا بادی صاحب تھے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ ان کا بھی ایک زمانے میں ملحد رہے ہیں، یعنی الحاد سے گزرے ہیں۔ تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک خاص طرح کی نفسیاتی تعبیر کی انہوں نے نبوت کی، یعنی سائیکولوجائز کر دیا اس کو، پروفٹ ہوڈ کو، یعنی ان دی اینڈ کیا ہے، وہ ایک خاص نفسی جو ہے آپ کہہ لیں تجربہ ہے، ایک خاص طرح کا جو نبی کو ہوتا ہے، اور اس کو بھی ماڈرن جو آپ کہہ لیں کہ جو سائیکولوجیکل لینگویج ہے اس میں بیان کیا، کہ وہ جو ہوتا ہے متخیلہ پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ گویا چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں خارج میں، حقیقت میں خارج میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کے ہاں بھی تصور یہ پایا جاتا تھا۔ تو لیکن خیر سر سید ہیں یا شبلی نعمانی ہیں، جن کے اصل میں یہ کتاب، جن کے آپ کہہ لیں کہ ایک خاص معنی میں رد لکھی گئی ہے، تو ان کے ہاں اس حد تک تو بات نہیں پہنچی، اگرچہ کچھ کچھ جگہوں پہ یہی لگتا ہے کہ سر سید بھی ایسی ہی بات کر رہے ہیں کہ نبوت بھی ان دی اینڈ کسبی ہی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے اس کا قوت متخیلہ ہی جو ہے نا اصل میں، وہ اسی کو قوت قدسیہ کہتے ہیں، اور جبریل بھی خارج میں کوئی وجود نہیں رکھتے، بلکہ وہ نبی ہی کی قوت قدسیہ ہے، جو نبی ہی کا متخیلہ ہے، جو ان پر کچھ معانی کو واضح کرتا ہے۔ تو جبریل بھی یہی ہیں، ان کا یہ خیال ہے۔ بہرحال تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس سے پہلے پھر اپنا اس شروع کرنے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی اہل سنت جو ہے ان کا تصور نبوت کیا ہے، یعنی وہ نبوت کو کیا بیان کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تعریف میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ استفاء الہی لانسان حر ذکر یوحى الیہ لابلاغ الناس۔ وہ کیا ہے؟ استفاء الہی ہے، ٹھیک ٹھیک، استفاء الہی یعنی خدا نے چن لیا، مصطفیٰ بھی نام ہے نا، مصطفیٰ چنا ہوا، اللہ نے چن لیا کچھ لوگوں کو، یعنی ان دین خدا کا فعل ہے یہ، گویا اپنے اینٹینے درست کر لیے ایک طرح سے اس کو قبول کرنے کے لیے، اپنے دل کو اس طرح سے پاک صاف کر لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے معجزے، کیونکہ معجزے کا ذکر بھی یہاں پہ آئے گا، جو متعلق نبوت ہمارا آج کا انتباہ جو ہمارا موضوع ہے، اس کی تعریف بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اہل سنت کیا تعریف کرتا ہے۔ تو وہ تعریف کرتے ہیں کہ بھئی کہ وہ ہے امر خارق للعادہ، ایک ایسا معاملہ ہے جو خارق عادت ہے، جو عادت کو توڑنے والا ہے، جو اللہ کی عادت ہے جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے، اس کو توڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اس کے کوئی اسباب نہیں ہوتے، کوئی اسباب معجزے کے نہیں ہوتے، مخفی اسباب بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اسی سے فرق ہو جاتا ہے، جو نفسی علوم ہے یا سحر ہے، جادو ہے، اس سے معجزے کا فرق اسی بنیاد پر طے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ان دی اینڈ کوئی مخفی اسباب ہوتے ہیں، کوئی ایسی شے ہوتی ہے جو ہر آدمی تو نہیں جانتا، لیکن جو آدمی اس علم میں مہارت پیدا کرے گا وہ جان سکتا ہے، انڈین انسان اس پر قادر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ امر ایسا ہے جو خارق عادت ہے، یعنی ما فوق الاسباب ہے، مقرون بالتحدی، جو تحدی کے ساتھ مقرون ہے، یعنی اس کے ساتھ تحدی بھی ہوتی ہے، چیلنج بھی ہوتا ہے، یعنی نبی اپنے معجزے کو چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے، صرف معجزہ نہیں دکھاتا بلکہ ساتھ تحدی بھی ہوتی ہے، چیلنج بھی ہوتا ہے کہ ایسا کوئی دوسرا لے کر آئے، یا ایسی کوئی چیز کوئی دوسرا کر کر کے دکھائے، یعنی انڈین معجزہ کیا ہوتا ہے، یہ بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، تحدی کا مطلب یہ ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے مع عدم المعارضہ، کہ اس کے ساتھ معارضہ ممکن نہیں ہوتا، اس کے چیلنج کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اگر ایکسیپٹ کرے گا تو وہ پورا نہیں کر سکتا کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ اور تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، کبھی اس کے چیلنج کو پورا کوئی نہیں کر سکا، ٹھیک۔
یہ تصور نبوت تھا اور تصور معجزہ ہے. شہری تم نے خیر کہا کہ بھی سر سید وغیرہ اور ان کے ہاں بھی جیسے ملکہ نبوت اور اپنے نفس ہی کا فیضان، اور جبریل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی نبی ہی کی اپنی قوت قدسیہ ہوتی ہے، اور وہی بھی ایک فطری عمل ہے، وہی وہ نیچریت وہی، ٹھیک ہے، وہی ایک فطری عمل ہے. اور اس کا سرچشمہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ جو ہم نے بات کی کہ فیض گویا جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے، وہ تو نیچرل سے ایک بات ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس کے قبول کرنے کے قابل ہو جائے. تو یہ گویا وہی فلاسفہ کا تصور فیضان ہے. یعنی سر سید کے ہاں اس زمانے کے نیچری تھے، جس زمانے میں کتاب لکھی گئی ہے، ان کے ہاں بھی گویا فلاسفہ کا تصور جو پرانے تھے اس سے وہ نظر آتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح شبلی نعمانی ہے جو معجزات کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو وہ معجزات کے حوالے سے ان کی رائے بھی بہرحال یہی ہے کہ جو قانون فطرت ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا، قانون فطرت ٹوٹ نہیں سکتا. انہوں نے جس کی دلیل دی وہ دلیل یہ تھی کہ بھئی جو استقراء ہے، جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ استقراء کیا ہوتا ہے، انڈکشن ہوتی ہے. دلیل یہ دی کہ استقراء سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بدیہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بدیہی علم کو رد نظری علم سے نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، بدیہی علم کو نظری علم سے رد نہیں کیا جا سکتا. بدیہی علم کیا ہوتا ہے؟ سیلف ایویڈنٹ ہوتا ہے. نظری کیا ہوتا ہے؟ جو غور و فکر کے بعد حاصل ہوتا ہے. تو یہ دلیل تھی ان کی. تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ استقراء سے بدیہی علم حاصل نہیں ہوتا. یہ ہم دیکھ چکے ہیں بہت دفعہ کہ انڈکشن سے ان دی اینڈ کبھی بھی قطعی علم حاصل نہیں ہوتا. اس میں ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ امکان ہوتا ہے، پروبیبلسٹک ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. پھر ایک اور جو مسئلہ ان کے ہاں تھا، متکلمین کی ایک عبارت ہے، یہ ہم تمہید میں باتیں کر رہے ہیں تاکہ وہ کچھ قابل فہم ہو سکے جو انتباہ ہم نے پڑھنا ہے. متکلمین کے ہاں ایک بات عام طور پہ ہوتی ہے معجزے کے حوالے سے کہ معجزے سے وہ ہو سکتا ہے جو ممکن ہو، جو پاسبل ہو، وہی معجزے سے ہو سکتا ہے، معجزے سے امپاسبل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو اب گویا ان کو ایک چیز مل گئی کہ لو واہ، یہ تو ہمارے جو ہے بالکل مطلب کی بات ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو معجزات کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں یا اور جگہوں پر، ان میں ایسی باتیں ہیں جو ناممکن ہیں. اس کا مطلب ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ اصل میں گویا کچھ اور باتیں کی جا رہی ہیں، آپ لوگ سمجھے نہیں اس کو. کیونکہ آپ کے اپنے متکلمین کیا کہتے ہیں کہ معجزے سے وہ ہو سکتا ہے جو ممکن ہو، اور جو ممکن نہ ہو معجزے سے ہو نہیں سکتا. تو ہم یہ بہت دفعہ یہاں پہ اس کتاب کو گویا پڑھنے کا مقصد بھی ایک یہ ہے کہ ہمارے تصورات کلیئر ہو جائیں. تو ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ ممکن عقلی کیا ہوتا ہے اور ممکن عادی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں جب متکلم کہہ رہے ہیں کہ معجزے سے وہی ہو سکتا ہے جو ممکن ہو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ممکن عقلی ہے، ممکن عقلی مراد ہے، ممکن عادی مراد نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ظاہر سی بات ہے ممکن عادی تو مراد ہے ہی ہے، یعنی وہ تو اس کے اندر شامل ہے، لیکن یہاں مراد ممکن عقلی ہے. ممکن عقلی ایک بہت بڑا دائرہ ہے، اس کے اندر ممکن عادی ہے. اس کو ہم بہت دفعہ یہاں پہ کھول کے بیان کر چکے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے، عقلاً ممکن ہونا اور عادتاً ممکن ہونا. تو عقلاً تو بہت سی ایسی چیزیں ممکن ہے تو عادتاً ناممکن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو عقلاً صرف وہ چیز ناممکن ہوگی جس کو ماننے سے تضاد لازم ہے، ہونا اور نہ ہونا ایک ہو جائے، بس یہی چیز ناممکن ہوتی ہے عقلاً. باقی ہر شے ممکن ہے، ٹھیک ہے. یہ کچھ باتیں تمہیداً تھی جو ہم نے کی. اب اس کی طرف ہم چلتے ہیں جو نبوت سے متعلق یہاں پہ انتباہ ہے، انتباہ سوم، تیسرا انتباہ جو نبوت سے متعلق ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس مادے میں کتاب اگر کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو شیئر کر لیں، یا اگر اندر موجود ہے تو لے لیں. جی. ابن سینا کی اور فارابی کی تو تکفیر ہوئی. امام غزالی نے تکفیر کی نا تحافت الفلاسفہ میں، جو 3 مسائل پر کی ہے، وہ یہی لوگ مراد تھے اصل میں. یعنی تحافت الفلاسفہ اصل میں یونانی فلسفے کے خلاف نہیں لکھی گئی، بلکہ جو مسلم فلاسفہ تھے ان کے خلاف لکھی گئی. اچھا جی، اب متعلق نبوت و انتباہ سوم ہے. کہہ رہے ہیں اس مادے میں چند غلطیاں واقع ہو رہی. اس مادے میں نبوت سے متعلق، نبوت کے مفہوم سے متعلق، نبوت کا جو مقصد ہے اس سے متعلق چند غلطیاں واقع ہو رہی ہیں. اول وحی کی حقیقت میں، ٹھیک ہے. پہلی غلطی کس بارے میں ہو رہی ہے؟ جو وحی کی حقیقت کے بارے میں پہلی غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے جس کا حاصل بعض مدعیان اجتہاد نے یہ بیان کیا. اب یہاں مدعیان اجتہاد سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام لوگ جو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ متجددین ہیں، ٹھیک ہے، یا جو مصلحین قوم ہیں خاص معنوں میں، ٹھیک ہے، یا جو نیچری ہیں، یا جو غرب زدگی کے شکار ہیں یا غرب زدہ ہیں، ٹھیک ہے، یا نیاچرا ہیں، اہل جدیدیت ہیں، ٹھیک ہے، پھر متفرنجین ہیں، جتنے بھی اس طرح کے نام ہیں یہ لوگ مراد، یعنی یہ مدعیان اجتہاد ہیں.
ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض میں فطرتاً اپنی قوم کی بہبودی و ہمدردی کا جوش ہوتا ہے، فطرتاً پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس جوش کے سبب اس پر اسی کے تخیلات غالب رہتے ہیں، انسان کے اندر جس چیز کا شوق ہوگا، ولولہ ہوگا، اسی کے تخیلات اس کے اوپر غالب رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس غلبہ تخیلات سے بعض مضامین کو اس کا متخیلہ مہیا کر لیتا ہے، بعض مضامین کو اس کا متخیلہ مہیا کر لیتا ہے۔ جب وہ چیز غالب ہے آپ پر اور تخیلات ہر وقت آپ پر گویا چھائے ہوئے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے، کچھ مضامین جو ہے آپ ہی کا جو آپ کہہ لیں کہ امیجینیشن ہے، وہ کچھ مضامین کو گھڑ لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات اسی غلبے سے کوئی آواز بھی مسموع ہوتی ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی آواز گویا سن لیتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا سائیکالوجی میں کہ جب آپ پر کوئی چیز بہت زیادہ سوار ہو جائے تو گویا آپ اس کو خارج میں دیکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کی آواز بھی سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہی ہم نے کہا جو سائیکالوجائزیشن آف پروفٹ ہوڈ، وہی جو خاص اس کی تعبیر جو کہ نفسی تعبیر ہے۔ اور دن آپ کہتے ہیں کہ بھئی جو سائیکوسس ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ گویا آپ ریئلٹی سے کٹ جاتے ہیں اور گویا آپ کچھ امیجنری بینگز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو آوازیں بھی آتی ہیں، آپ کچھ لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات اسی غلبے سے کوئی آواز بھی مسموع ہوتی ہے اور بعض اوقات اسی غلبے سے کوئی صورت بھی نظر آ جاتی ہے اور وہ صورت بات کرتی ہوئی بھی معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور خارج میں اس آواز یا اس صورت یا اس کلام کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ سب موجودات خیالیہ ہیں فقط، یعنی خارج میں نہ کوئی آواز ہوتی ہے نہ کوئی وجود ہوتا ہے، یہ سب موجودات خیالیہ ہیں جن کو آپ کے خیال نے، آپ کی امیجینیشن نے گھڑ لیا۔ تو کہہ رہے ہیں یہی نبوت ہے اصل میں، بنیادی طور پر۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ لیکن نبوت کی یہ حقیقت بالکل، یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں، وہی انڈین، جب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ نیچریت کیا ہے، وہ الہاد ہے، اب وہ نیچریت کی بھی درجات ہیں نا، درجات ہے، سب ایک درجے پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو گویا ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں، بالکل انکار کر رہے ہیں سرے سے نبوت کا۔ تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ نبوت یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہی کچھ ایسے لوگ جو اصل میں مصلحین قوم ہے، ان پر قوم کا ہمدردی بہت زیادہ غالب ہوتی ہے، تو ان کا جب یہ بہت زیادہ غالب رہتی ہے تو ان کا متخیلہ کچھ مضامین گویا مہیا کر لیتا ہے۔ جی، ہاں، کلمہ گو لوگ ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، انڈین یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ ہی پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان ترقی کریں۔ ہاں بولیے اور چاہتے ہیں مسلمان ترقی کریں اور آگے بڑھیں، اور ان کو مسلمان قوم کی بہت ہمدردی ہے۔ جی، ہندو سکھ نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، ان کے نام بھی مسلمان والے ہیں، کلمہ ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس طرح کی تعویلات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں لیکن نبوت کی حقیقت بالکل صریح نصوص کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، نصوص میں تصریح ہے کہ وہی ایک فیض غیبی، میں نے آپ سے کہا نا تصور کیا ہے ہمارے یہاں، کہ تصریح ہے کہ وہی ایک فیض غیبی ہے جو بواسطہ فرشتے کے ہوتا ہے، یعنی نبوت کیا ہے، یہ وہی کیا ہے، ایک غیبی فیض ہے جو فرشتے کے واسطے سے ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ کبھی القاء کرتا ہے، یہ ڈال دیتا ہے، اللہ کے نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو حدیث میں نفس فی روعی فرمایا ہے، یعنی میرے دل میں گویا کچھ بات ڈال دی گئی، جیسے وہ پھونکنے کے معنوں میں ہوتا ہے، روح جو نفس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک، تو یعنی میرے نفس میں کوئی بات ڈال دی گئی، تو کبھی یہ اس طرح سے ہوتا ہے، ایک صورت یہ ہے، کبھی اس کی صوت سنائی دیتی ہے، کبھی فرشتے کی آواز بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ سامنے آ کر بات کرتا ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، جس کو فرمایا ہے کہ اتین الملک احیانا فیتمثل لی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ جو ہے، ملک ہے، میرے پاس آتا ہے احیانا، کبھی کبھی، اور میرے لیے متمثل ہو جاتا ہے، یعنی کوئی صورت اختیار کر لیتا ہے اور وہ صورت اختیار کر کے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ فزیکل ہے، واقعی آتا ہے اور بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ متخیلہ نے اس کو مہیا کر لیا ہے اور اس پر جو ہے بہت غلبہ تھا اس وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ وہ ایک آبجیکٹیو ریئلٹی ہے، سادہ الفاظ میں، ٹھیک، جی جی، وہی تقسیم ہے بیسیکلی کہ ان تینوں صورتوں سے ہو سکتی۔ تو کہہ رہے ہیں اس کا علوم جدیدہ میں اس لیے انکار کیا گیا، وہی انڈین کون سے جو آپ کہہ لیں کہ جو نیچریت سے متاثر ہیں، اور وہ لوگ، اور جو خاص طور پہ وہ علوم جو انڈین چاہتے ہیں کہ ہر چیز کی نیچرلسٹک تعبیر کی جا سکے، اسے ایک نیچرلسٹک لینس سے دیکھا جا سکے، اور کوئی شے جو ہے اس کی ایسی تعبیر یا ایسی انٹرپریٹیشن نہ ہو جو مافوق الفطرت ہو، ٹھیک،
تو کہہ رہے ہیں اس کا علوم جدیدہ میں اس لیے انکار کیا گیا ہے کہ خود فرشتوں کے وجود کو بلا دلیل باطل سمجھا گیا ہے، ان کے خیال میں فرشتوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات تو پھر بات کی بات ہے، فرشتوں کا سرے سے وجود نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ ایک ایسی شے ہے جس کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، وہ آپ کی 5 سینسز سے ماورا ہے اور ناممکن ہے۔ یہ مافوق الفطرت چیز ہے، اور جو شے مافوق الفطرت ہو وہ امپاسبل ہوتی ہے، ناممکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں سو اس کی تحقیق کسی آئندہ انتباہ میں وجود ملائکہ کی بحث میں انشاءاللہ تعالی ہو جاوے گی۔ کسی آگے انتباہ میں ملائکہ پر ایک الگ سے انتباہ پایا جاتا ہے، کہہ رہے ہیں وہاں ہو جائے گی، جس سے معلوم ہو جاوے گا، خلاصہ کر دیا کہ ملائکہ کا وجود عقلاً محال نہیں ہے، یعنی ملائکہ کا وجود عقلاً محال نہیں ہے۔ اور جب ممکن عقلی کے وجود پر نقل صحیح دال ہو، عقلی طور پر اس کا قائل ہونا واجب ہے، اور جو ممکن عقلاً ممکن چیز ہو اور اس پر کوئی صحیح دلیل ہو، نقلی دلیل صحیح ہو، تو عقلی طور پر اس کا قائل ہونا واجب ہے۔ یہ اصول موضوع نمبر 2 ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کیا تھا؟ جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاتی ہو، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر دلیل نقلی اس کے عدم وقوع کو بتلاوے تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ یہ جو ہے اصول موضوع نمبر 2 جو ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہوگی پہلی غلطی۔ تو پہلی غلطی کس بارے میں ہے؟ وحی کی حقیقت کے بارے میں، کہ وحی کو آپ نے ایک ایسی شے قرار دے دیا جو ان دی اینڈ جس کا سورس نبی کا اپنا باطن ہے، ٹھیک ہے؟ وحی باہر سے نہیں آتی، پہلی غلطی ہے۔ دوسری غلطی، یہ پہلی غلطی ہو گئی، دوسری غلطی معجزات کے متعلق، ٹھیک ہے؟ جن کی حقیقت ایسے، اب بتا رہے ہیں معجزات کسے کہتے ہیں اصل میں، جن کی حقیقت ایسے امور ہیں جن کا وقوع بلا واسطہ اسباب طبعیہ کے ہوتا ہے، یعنی ان کے پیچھے کوئی اسباب طبعی فزیکل کازز نہیں پائے جاتے، ٹھیک ہے؟ تو علوم جدیدہ بلا دلیل ان کے وقوع کے بھی منکر ہیں، یعنی منکر ہیں، یعنی اس کے وقوع کے بھی قائل نہیں ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں بغیر اسباب طبعیہ کے کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ یہ بات بھی بلا دلیل ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ اور اسی بنا پر جو معجزات نصوص میں مذکور ہیں ان میں تعویل بعید، بہت ہی فار فیش قسم کی ایک انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں، بہت ہی دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں، بہت بعید تعویل کرتے ہیں، جس کو تحریف کہنا بجا ہے۔ یعنی نصوص جو آتی ہیں بات واضح ہو رہی ہے کہ بھی ایسا ہوا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہا کہ بھئی جیسے آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے کہ بھئی کہ اس پر مارو، یہ پہلے وہ بھی تھا نا کہ جیسے اس پر پتھر پہ مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، جیسے ایک ہی آتا ہے اضرب بعصاک الحجر، تو اس پہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مراد ہے کہ پتھروں پہ چلو، ٹھیک ہے؟ یعنی گویا تعبیر یہ سر سید نے بھی کی ہے کہ گویا کیا مراد ہے کہ پتھروں پہ چلو۔ اس طرح جب وہ کہا کہ بھئی پورا واقعات موسیٰ کا ہے کہ فرعون ان کے پیچھے تھا، وہ جب اس کے اندر داخل ہوئے تو گویا دیوار بن گئی اور وہ اندر چلے گئے، اور جب فرعون پیچھے سے آیا تو وہ بند ہو گیا، وہ ڈوب گئے۔ یہ سب ظاہر ہے ایک ہی ٹائم میں ہو رہا ہے نا، وہ پیچھے دیکھ بھی رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، پھر انہوں نے دیکھا بھی کہ فرعون پیچھے سے جب وہ ڈوب رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، یہ سارا ہوا۔ تو سر سید نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں تھا، اصل میں جوار بھاٹا تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چاند کی وجہ سے رات کو چڑھتا ہے میرے خیال میں، ہاں، تو وہ تھا کہ دن کے وقت حضرت موسیٰ نکل گئے تھے اس میں سے، کیونکہ وہ بیٹھا ہوا تھا بالکل، اور جب رات ہوئی تو وہ چڑھ گیا، اور وہ رات کو وہ آیا تو وہ ڈوب گیا۔ تو اس طرح سے مختلف تعویلات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر ہر جو بھی شاید بیان کی گئی ہے، حضرت ابراہیم کے حوالے سے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ آگ میں نہیں ڈالے گئے تھے، تو بس ایسی مراد ہے کہ بھئی وہ جو نمرود کا جو غصہ تھا اس کو ٹھنڈا کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے یعنی ہر چیز کی ایک تعویل، یعنی کوشش کی جائے کہ جو معجزہ بیان کیا گیا ہے، جو بھی ایسی شے ہے جو بظاہر قوانین فطرت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اس کی تعویل کر لی جائے۔ اس طرح کی تعویلات بعید ہے۔ جیسے یہاں پہ نوٹ کر کے آیا تھا کہ جیسے ایک لکھا ہے کسی نے کہ بھئی بعض مسلمان مفکروں نے لکھا کہ قوت متخیلہ کو جو صورتیں نظر آتی ہیں، یہ تو خیر پرانی بات ہے پر پڑھ لیتے ہیں، وہ ان میں تصرف کر کے متخیلہ کے حوالے کرتی ہے۔ اس صورت میں انسان عجیب و غریب خدائی صورتیں اور آوازیں مشاہدہ کرتا اور سنتا ہے۔ یہ سر سیدی کی بات ہے اصل میں، اور یہ آوازیں بالکل محسوسات کی مثل ہوتی ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں نے کہا، جیسے شبلی نے لکھا کہ انبیاء کی اس قوت کو قوت متخیلہ کی بجائے قوت قدسیہ کہنا زیادہ صحیح ہے۔ تھوڑا سا اسے آپ کہہ رہے ہیں اسلامائز کر دیا کہ وہ قوت قدسیہ ہے۔ پھر جو ہم معجزات کے حوالے سے دیکھ رہے تھے تو وہاں میں نے ایک نوٹ کیا تھا حوالہ کہ یہ سر سید نے کہا کہ بھئی اگر امر خارق عادت، جو ہم نے کہا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، خارق عادت واقعہ ہوتا ہے،
جو قوانین فطرت کے خلاف ہے ظہور میں آئے، اگر یہ مراد ہے کسی معجزے سے جو ذکر کیا گیا ہے، تو ہم اس کو نہیں مان سکتے، تو ہم اس کے انکار پر مجبور ہیں. ٹھیک ہے، یہ سر سید نے فرمایا. اچھا، خیر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی دوسری غلطی معجزات کے متعلق یہ ہوئی کہ بھئی جن کی حقیقت ایسے امور ہیں جن کا وقوع بلا واسطہ اسباب طبعیہ کے ہوتا ہے، تو علوم جدیدہ بلا دلیل ان کے وقوع کے بھی منکر ہیں، اور اسی بنا پر جو معجزات نصوص مذکور ہیں ان میں تعویل بعید، جس کو تحریف کہنا بجا ہے، کرا کر ان کو امور عادیہ بنا دیا جاتا ہے. تعویل بعید کر لیتے ہیں، ایسی تحریف کر لیتے ہیں تو اس سے وہ امور عادیہ بن جاتے ہیں. اور اکثر کو تو بالکل غیر عجیب واقعی، جیسے اضرب بعصاک الحجر والا بیان کیا وغیرہ، یعنی ایسی تعویل کرتے ہیں کہ اس میں وہ غیر عجیب واقعہ جو ہے بالکل عجیب واقعہ بالکل غیر عجیب بن جائے. جیسے میں نے کہا پتھروں پہ چلو، یہ تو ایک عام سی بات ہے. اور جہاں غیر عجیب نہ بن سکے، جہاں اس کی ایسی تعویل نہ ہو سکے جو غیر عجیب ہے، وہاں مثلا کہتے ہیں کہ وہ انسان کی قوت نفسیہ ہے، مسمرزم ہے، اور اس کے اثرات ہوئے، جیسے انقلاب عصائے موسیٰ میں کہا جاتا ہے. انقلاب عصائے موسیٰ میں جو کہا گیا نا کہ حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا وہ کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا. اور جو سارے جادوگر تھے ان کے حوالے سے آتا ہے کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ سارے کے سارے ڈال دیے گئے، سارے جو ہیں جادوگر سجدے میں. اس وجہ تھا کہ وہ اس علم کو جانتے تھے، مطلب وہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے جو ہے نا توقف نہیں کیا، جیسے ہی دیکھا ساتھ ہی گر گیا. اور ایسا ایمان پیدا ہو گیا کہ وہ جیسے آپ فرعون کو چیلنج کر رہے ہیں، تو کچھ دیر پہلے گویا اس کے کہنے پہ یہاں پہ آئے تھے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ سحر نہیں ہے، یہ سحر سے کوئی آگے کی چیز نہیں، یہ ممکن نہیں ہے ہونا. کیونکہ سحر میں کیا ہوتا ہے، ان دین حقائق تبدیل نہیں ہوتے، کہ مطلب اس کی صورت بدل جاتی ہے. تو وہ گیا وہی کر رہے تھے کہ پرسیپشن تبدیل کر دیتے تھے، لیکن وہ دیکھا کہ وہ تو ایک واقعی چیز سامنے آ کے ان کی ساری چیزیں کھا گئی. ٹھیک ہے، تو اب اس کی تعبیر کیسے کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو عصائے موسیٰ کا جو انقلاب تھا نا، وہ بھی اصل میں یہی تھا، وہ نفسی قوت تھی، وہ مسمرزم تھا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اگلے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو واقعی سانپ بن گیا، حالانکہ سانپ نہیں بنا ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے کہ وہ یعنی کہ بعض اوقات تو بالکل عجیب واقعے کی تعبیر غیر عجیب واقعے سے کر سکتے ہیں، بعض موقعوں پہ ایسا نہیں ہوتا تو وہاں کیا کرتے ہیں، مسمرزم کو لے آتے ہیں، قوت نفسیہ کو لے آتے ہیں، جیسا کہ انقلاب عصائے موسیٰ میں کہا جاتا ہے. اور اس اشتباہ کا جو منشا ہے، جو اشتباہ واقع ہو رہا ہے، اس کا منشا سورس کیا ہے، اس کو انتباہ دوم میں رفع کر دیا گیا. انتباہ دوم میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ عام ہے، یہ عموم قدرت، یعنی وہ تمام ممکنات کو شامل ہے، کوئی ممکن ایسا نہیں ہے جو اللہ کی قدرت سے خارج ہو. اس اشتباہ کو رفع کر دیا گیا. یہ کہنے کی کیا، ان کی اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو اس طرح کی تعویلات، اس طرح کی تحریفات کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، اور خدا، وہ خدا ہی نہیں ہوگا جو ان دی اینڈ قادر مطلق نہ ہو، جو ہر شے پر قادر نہ ہو. ٹھیک، بس قادر مطلق نے جس طرح اسباب طبعیہ کو بلا اسباب طبعیہ کے پیدا کیا، ورنہ تسلسل لازم آوے گا اور وہ محال ہے، اسی طرح ان کے مسببات کو بھی اگر چاہیں بلا اسباب طبعیہ پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی قادر مطلق نے جس طرح اسباب طبعیہ کو بغیر اسباب طبعیہ کے پیدا کیا نا، ورنہ تسلسل لازم آوے گا. یعنی مراد کیا ہے، یعنی اگر آپ کہیں کہ سبب طبعی کو پیدا کرنے کے لیے ایک سبب کی احتیاج ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کو پیدا کرنے کے لیے کس کی احتیاج ہے، اس کے لیے بھی ایک سبب کی احتیاج ہے. تو اس کے پھر اس کاز کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے لیے کس کی احتیاج ہے، پھر ایک کاز کی ہے. یہ تو چلے گا تسلسل جو کہ محال ہے ماضی میں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دی اینڈ کوئی سبب طبعی ایسا ہوگا جس کو بغیر سبب کے پیدا کیا گیا تھا. کہہ رہے پس قادر مطلق نے جس طرح خود اسباب طبعیہ کو بلا اسباب طبعیہ کے پیدا کیا، ورنہ تسلسل لازم آوے گا اور محال ہے، اسی طرح ان کے مسببات، جو ان کے ایفیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، مسبب تو ایفیکٹ ہے، ان کے مسببات کو بھی اگر چاہیں تو بلا اسباب طبعیہ کے پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر چاہیں، اگر جب وہ سبب کو بغیر سبب کے پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب کاز کو بغیر کاز کے پیدا کیا جا سکتا ہے تو ایفیکٹ کو بغیر کاز کے پیدا کیوں نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، غایت محفل باب اس کو مستبد کہیں گے. غایت محفل باب بہت سی بہت، یعنی حد سے حد کیا ہوگا، اس کو ہم کیا کہیں گے، یعنی زیادہ ہم کہیں خلاف عادت ہے. ٹھیک ہے، خلاف عادت مستبد کہیں گے، مگر استحالہ اور استباد ایک نہیں ہے. یہ بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، بہت دفعہ ہم نے دہرایا اس بات کو کہ استحالہ اور چیز ہے اور استباد
اور چیز ہے۔ استحالہ وہ ہوتا ہے، مستحیل وہ ہے جو ریشنلی امپاسبل ہے، ٹھیک ہے، اور مستبعد کیا ہوتا ہے؟ جو عادتاً امپاسبل ہے، یعنی عام طور پہ ایکسپیرینس میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا، تجربے میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اصول موضوع نمبر 3 میں ہم نے یہ دیکھا تھا، تو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ بھائی کہاں ہے یہ، کہ محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے۔ محال خلاف عقل ہوتا ہے اور مستبعد خلاف عادت ہوتا ہے۔ عقل اور عادت کے احکام جدا جدا ہیں، دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا، مستبعد واقع ہو سکتا ہے۔ محال کو خلاف عقل کہیں گے اور مستبعد کو غیر مدرک بالفعل، کہ ایکچوئل میں اس کا ادراک نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے، ریشنلی پاسبل ہے۔ ان دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس پر کچھ تفصیل سے بات کی تھی، یہ جو مسئلہ ہے نا استبعاد کو اور استحالے کو ایک سمجھ لینا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو انڈین سب نیچریوں کو پیش آیا۔ علم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ چیزوں میں امتیاز کرنا سیکھے، تصورات میں امتیاز ممکن ہو جائے، یہی علم کا ایک مقصد ہے نا۔ تو استبعاد کو اور استحالے کو الگ الگ سمجھنا چاہیے، استحالہ اور استبعاد ایک چیز نہیں، ٹھیک ہے۔ استحالہ کیا ہے؟ ریشنل امپاسبلٹی، اور استبعاد کیا ہے؟ آپ کہہ لیں کہ اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی ایکسپیرینشیل امپاسبلٹی، کیا اور کس کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ ہیبیچول، بالکل صحیح، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری غلطی ہے۔ تو پہلی غلطی کس کے بارے میں تھی؟ پہلی غلطی تھی وحی کی حقیقت کے بارے میں، دوسری غلطی تھی معجزات کے متعلق، ٹھیک۔ اب تیسری غلطی یہ ہے کہ معجزات کو دلیل نبوت نہیں قرار دیا جاتا، بلکہ صرف حسن تعلیم و حسن اخلاق میں دلیل کو منحصر کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں معجزات جو ہیں وہ دلیل نبوت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور معجزہ کیا کرتا ہے؟ معجزہ نکلا ہی اس سے ہے نا، عین جیم، جیم اور کیا ہے زا، تو عجز ہے نا، تو اس سے عاجز آ جائے، یعنی معجزہ کیا کرتا ہے؟ عاجز کر دیتا ہے۔ معجزہ موجز ہے، عاجز کر دینے والا، ٹھیک، عاجز کر دیتا ہے۔ ہاں، اعجاز بھی ہے، لیکن وہ اور معنی میں ہے یہاں، مطلب عجز کے جو ہوتا ہے نا، یہ عاجز آ جانا، آپ کچھ کر نہ سکیں، تو معجزہ کیا کر دیتا ہے؟ عاجز کر دیتا ہے، اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ جو عاجز نہ کرے وہ معجزہ نہیں ہوگا۔ تو عاجز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اس کے چیلنج کو جواب نہ دے سکیں، یعنی کبھی بھی آپ اس کا چیلنج کو قبول نہ کر سکیں، اگر قبول کر لیں تو کبھی اس پر پورا نہ اتر سکیں، یہی معجزہ ہوتا ہے۔ تو معجزہ انڈین دلیل ہوتا ہے نبوت کی، یعنی نبی اپنے نبی ہونے کی یہ دلیل پیش کرتا ہے، معجزے کو دلیل کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلے جو لوگ ہیں، جی، کرامت اور معجزے میں ویسے خارق عادت ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو عام طور پہ کتابیں ہماری متکلمین کی ہے، علم کلام کی، وہاں پہ یہی لکھا ہوتا ہے، چاہے کرامت ہو چاہے معجزہ ہو، دونوں سے خارق عادت واقعات ہو سکتے ہیں۔ فرق صرف ہے جسے ہم کہتے ہیں مقرون بالتحدی، یعنی دعوے نبوت کے ساتھ نہیں ہوتا، کرامت دعوے نبوت کے ساتھ نہیں ہوتی یہ، اور معجزے میں کیا ہوتا ہے؟ دعوے نبوت ہوتا ہے، اور ساتھ ہی عدم معارضہ، جو میں تعریف شروع میں پڑھی تھی کہ معجزہ کیا ہے؟ وہ امر خارق للعادتی مقرون بالتحدی مع عدم المعارضہ، جی، یہ صحیح ہے۔ باقی کرامت بہت زیادہ اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، ظاہر ہے اس طرح سے اکثر واقعات تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اس کا کوئی وہ سوچ نہیں ہوتا۔ ہاں، باقی ویسے کرامت ہو سکتی ہے، کرامت ہوتی بھی ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ ہاں، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے، وہی بات اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مقرون بالتحدی، یعنی نبوت میں وہ تو چیلنج کے ساتھ پیش کر رہا ہے نا، دعوی نبوت کے ساتھ چیلنج کے ساتھ پیش کر رہا ہے، کرامت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں ہاں، نہیں، کرامات کو نہ ماننے سے اگر مراد آپ کی یہ ہے کہ آپ کسی خاص کرامت کو نہیں مانتے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، باقی کتابوں میں لکھی ہیں تو مانے نہ مانے اس سے فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن آپ کہیں میں مطلق کرامت ہی کو نہیں مانتا، یہاں مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس وجہ سے کہ کرامات کا ذکر قرآن مجید میں ہے، یا تو آپ پھر تعویل کریں کہ نہیں، جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں مراد یہ ہے، مراد وہ ہے، لیکن ان دی اینڈ بہت سی ایسے لوگ جو نبی نہیں تھے، حضرت مریم کی مثال ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، ان سے جو چیزیں صادر ہوئی ان کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ ہاں، تخت کو لانا جیسے کہا جاتا ہے کہ آصف بن برقیہ جو ان کے،
یہ کرامت بالکل ایسے ہی. ہاں مطلب وہی میں نے بھی عرض کیا نا کہ کرامت میں دعوی نبوت نہیں ہوتا. ہاں بالکل ایسے ہی یہ بھی ہے. اس کو معونت کہتے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے جو کچھ اسے معونت کہا جاتا ہے. جی جی. ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب کرامت ہو سکتی ہے. ہاں ہاں اس کو ہاں ہاں یہ میں عرض کر رہا تھا نا آپ سے. ہاں ہاں بالکل کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. یہ تو بالکل صحیح بات ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ مطلق کرامت کو نہیں مان رہے، یہ کرامت ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے، یہ ہو ہی نہیں سکتی یا کبھی نہیں ہوئی، پھر مسئلہ ہے. ورنہ ابھی جو مرضی دعویٰ کرے آپ انکار کر دیں، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ انڈین وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ہوا بھی ہو، لیکن ہمیں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مانے. ٹھیک ہے؟ مطلب ظاہر ہے کہ کرامت یعنی یہ بھی خیر ایک بحث ہے کہ قصد اس میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو بعض لوگوں کے خیال میں قصد بھی ہو سکتا ہے، ارادی بھی ہو سکتی ہے، بعض کے خیال میں نہیں ہو سکتی. اس طرح جو اپنا یہ ہوتا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے اس انسان کا، اس ولی کا ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں آرا پائی جاتی ہیں. ہاں یہ بالکل صحیح ہے. ہر انسان کے تجربے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ. تو اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو خاص کوٹ اینڈ کوٹ معاملات جس طرح چل رہے ہیں اس پہ پوری نہیں اترتی، کچھ طرح ہٹ کے ہوتی ہے. ہاں ایسے ہی بالکل ایسے ہی. ہاں وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہاں بالکل. استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جو کہ اچھا آدمی نہیں ہے. یعنی جو جس سے گناہ صادر ہوتے ہیں، جو کافر ہے، اس طرح کا اس کے ہاتھ پر ایسی کوئی چیز صادر ہو جائے جو بظاہر خرق عادت ہے، تو کرامت کہا جا سکتا ہے. اس کو استدراج کہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں. اور ایک جیسے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جو جسے کہتے ہیں یعنی بعض اوقات اس طرح بھی، اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جیسے دعوی نبوت کرے اور اس کے ہاتھ پہ خرق عادت بھی ظاہر، وہ جھوٹا ہو، خرق عادت بھی ظاہر ہو جائے لیکن وہ الٹی ظاہر ہو جائے، تو اصل میں اس کی تذلیل مقصود ہو. اس سے جس طرح سے ایک واقعہ ہے باقاعدہ جو کہ میرے خیال ہے مسیلمہ کذاب کا تھا، کس کا تھا، کہ جیسے ایک جو بچہ لے کے آیا گیا، اس کے بعد جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، تو تھا کہ اس کو کچھ کرے تو آنکھ ٹھیک ہو جائے. تو اس نے کی تو دوسری بھی خراب ہو گئی. یعنی ہوا اس طرح. اس کا بھی ایک ہے تو خرق عادت واقعہ، تو اس نے کچھ پڑھ کے پھونکا تو آنکھ چلی گئی، لیکن وہ دوسری بھی چلی گئی. ٹھیک. ہاں وہ قول الذی عندہ علم من الکتاب. اصل میں اس میں خیر اب وہ الگ موضوع ہے. اس میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ حضرت سلیمان خود تھے، تو اگر وہ خود تھے پھر تو معجزہ ہے. یعنی قول الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں کہ جو آپ کی آنکھ سے پکنے سے پہلے اس کو لے آؤں گا. ایک رائے امام راضی کی بھی یہ رائے ہے کہ وہ خود ہی حضرت سلیمان تھے، کیونکہ کتاب کا علم نبی سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. جب وہ خود تھے تو پھر معجزہ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم مانیں کہ نہیں، وہ آصف بن برقیہ تھے، جو بہت سے لوگوں کی رائے ہے، جو ان کے وزیر تھے یا صاحب تھے، ان کے ساتھ ہوتے تھے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر گویا کرامت. ٹھیک ہے. اچھا تیسری غلطی یہ ہے کہ معجزات کو دلیل نبوت نہیں قرار دیا جاتا، بلکہ صرف حسن تعلیم و حسن اخلاق میں دلیل کو منحصر کیا جاتا ہے. یعنی وہ کر یہ رہے ہیں کہ معجزات نبوت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل کیا ہے، یہ اکثر لوگوں کا مسئلہ تھا، جدید لوگوں کا، کہ اصل میں نبوت کی دلیل ہے معجزات نہیں ہوتے، بلکہ دیکھیں حسن تعلیم آپ دیکھیں، حسن اخلاق کو دیکھیں، کیسا چینج کر دیا دنیا کو. لوگ کہاں پر تھے، ان کو کہاں پر پہنچا دیا. بالکل ایک خاص طرح کا معاشرہ تھا، اس کو کتنا مہذب بنا دیا. یہ اصل میں کرامت ہے، یہ اصل میں معجزہ ہے. ٹھیک ہے. معجزہ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی جو ہے وہ سانپ جو ہے لاٹھی سانپ بن جائے یا اور اس طرح کے واقعات ہو جائیں. اللہ کے نبی سے بہت سے واقعات منقول ہیں صحیح، اس میں وہ سب معجزات، اصلی معجزہ ہی ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں دلیل کیا ہے اصل میں؟ حسن تعلیم اور حسن اخلاق. تعلیم کا حسن دیکھیں آپ، کتنی اچھی باتیں ہیں، اور اخلاق دیکھیں کتنے اچھے ہیں، تو دلیل کو ان میں منحصر کیا جاتا ہے.
اور اس انحصار کی بجز اس کے کوئی دلیل نہیں بیان کی جا سکتی کہ اگر خوارق کو دلیل نبوت کہا جاوے، یعنی خارق عادات واقعات کو دلیل نبوت کہا جاوے تو مسمرزم ہے اور شعبدات ہیں، اس طرح کے لوگ شعبدے دکھاتے ہیں، وہ بھی مستلزم نبوت ہوں گے، اس سے بھی نبوت کیا لازم آ جائے گی. ٹھیک ہے. جی جی. نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں معجزہ کہا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس میں مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ جو معجزات جو یہاں جن کو رد کیا جا رہا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں معجزات یہ نہیں ہوتا ہے، اصل میں یہ ہوتے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی طرح کے معجزات ہو سکتے ہیں. اصل میں نبی سے جو بھی اس طرح کی باتیں ظاہر ہوں وہ سب معجزے ہی کہلاتے ہیں، لیکن اس میں ہاں وہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں، لیکن ان دی اینڈ ساتھ دعوی نبوت ہو. لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے جو خارق عادت واقعات ہیں ان کا انکار کرنا مقصود ہے، یہ کہہ کر کہ اصل میں معجزہ کسے کہتے ہیں، حسن اخلاق کو یا حسن تعلیم کو. ورنہ ہم بھی مان سکتے ہیں کہ ہاں یہ بھی معجزہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ معجزہ ہے وہ معجزہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے. ٹھیک. تو جیسے یہاں بھی کہنا دلیل میں منحصر کیا جاتا ہے اور اس انحصار یعنی صرف اس میں خاص کر دیا، اور اس انحصار کی بجوز اس کے کوئی دلیل نہیں بیان کی جا سکتی کہ اگر خارق کو دلیل نبوت کہا جاوے تو مسمرزم ہے، شعبدات ہیں، وہ بھی مستلزم نبوت ہوں گے، اس سے بھی نبوت لازم آ جائے گی. اور کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ دلیل اس لیے لچر ہے، بالکل بے معنی ہے، بالکل بے مایا دلیل ہے کہ مسمرزم و شعبدات واقع میں خارق نہیں، واقع میں خارق عادت نہیں اصل میں، یعنی آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو وہ خارق عادت نہیں ہوتے، بلکہ مستند ہیں اسباب طبعیہ خفیہ کی طرف. یعنی ان کا استناد، ان کا سورس انڈین اسباب طبعی ہی ہوتے ہیں، فزیکل کازز ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ کون سے ہیں جو کہ خفیہ ہیں، مخفی ہیں، جس کو ماہرین جان کر مدعی کی تکذیب اور نیز اس کے ساتھ معارضہ کر سکتے ہیں. عام طور پہ لوگ نہیں جانتے، اس لیے اس کو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ خارق عادت سے. لیکن اگر کوئی آدمی وہی علم حاصل کر لے، اس کو سیکھ لے، تو اس کی تکذیب بھی کر سکتا ہے اور معارضہ بھی کر سکتا ہے. اور انبیاء کے معجزات میں منکرین میں سے کسی نے سبب طبعی کی تشخیص کی اور نہ کوئی معارضہ کر سکا. ٹھیک ہے، کسی نے نہیں کہا کہ اس کے فزیکل کازز ہوتے ہیں یا ہیں، اور نہ کوئی معارضہ کر سکا، نہ کہ ان کے چیلنج کا جواب دے سکا. ٹھیک ہے، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ واقع میں خارق ہیں، یعنی اصل میں واقع میں حقیقت میں خارق عادت ہیں، عادت کو توڑنے والے ہیں، خارق عادت عادت کو توڑنے والے ہیں. ٹھیک ہے. بس معجزات اور شعبدات مشترک الاستلزام نہ ہوئے، یعنی ان سے ایک ہی بات لازم نہیں آ رہی. البتہ حسن تعلیم و حسن خلق بھی دال علی النبوہ ہے. وہ بات جو آپ سوال کر رہے تھے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ حسن تعلیم ہو یا حسن خلق ہو، یہ باتیں بھی دال علی النبوت ہیں، یہ بھی دلالت کرتی ہیں کس پر، نبی کے نبی ہونے پر، یہ بھی دال ہے. مگر حکمت خداوندی مقتضی ہے کہ مخاطبین انبیاء میں چونکہ دونوں طرح کے لوگ تھے، جو مخاطبین ہیں انبیاء کے ان میں دو طرح کے لوگ تھے، خاص اہل فہم بھی جو بہت سمجھدار ہیں، اور خواص میں آتے ہیں جو کہ تعلیم و اخلاق کے درجہ علیہ کا اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ جان سکتے ہیں کہ تعلیم کس درجے کی ہے اور یہ اخلاق کس درجے کے ہیں، وہ اندازہ کر سکتے ہیں. اور عوام بھی ہیں جو بلید ہیں، جو نہ فہم ہے، کم فہم ہے یا نہ سمجھ ہیں، جو تعلیم و اخلاق سے استدلال کرنے میں اس وجہ سے غلطی کر سکتے ہیں کہ درجہ اولیہ کا اندازہ کر نہیں سکتے، یعنی وہ ان کے لیے دلیل نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ انبیاء کے مخاطبین میں عوام بھی ہوتے ہیں اور خواص بھی ہوتے ہیں، تو دلیل اس طرح کی دی جائے گی جو سب کے لیے دلیل بن سکے. اور معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ وہ گویا علم ضروری پیدا ہو جاتا ہے، کہ معجزہ آپ کو عاجز کر دیتا ہے تو اگلے بندے کے اندر گویا علم ضروری یعنی ایک یقینی علم پیدا ہو جاتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں، ہر کتابوں میں دی جاتی ہے، اچھی مثال ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ بھئی ایک اب تو خیر چونکہ مائک ہے، ہر طرح کی چیزیں ہیں، ایک بہت بڑا سٹیج ہے اور اس پہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور بادشاہ سے کافی دور سٹیج سے آگے جو ہیں وہ لوگ ہیں، جو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. اب جو ہے وہ آدمی جو بادشاہ کے سٹیج کے اوپر بہت سارے وزراء بیٹھے ہیں ساتھ ساتھ اس کے، اب وہ ایک آدمی وہاں سے چلتا ہوا اٹھ کے آتا ہے، اور وہ آتے تھے وہ بندوں کے پاس پہنچتا ہے جہاں بندے شروع ہو رہے ہیں، اور ان سے آ کے ایک بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا پیغمبر ہوں اور بادشاہ نے یہ بات کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مانیں کہ بادشاہ نے یہ بات کی. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں پیچھے اشارہ کروں گا تو بادشاہ اپنی کرسی سے 3 دفعہ اٹھے گا اور 3 دفعہ بیٹھے گا.
ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے بادشاہ تو خام خواہ اس طرح یہ کام نہیں کرتا، بادشاہ کی تو عادت نہیں ہے کہ اس طرح سے کرے. اب اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اشارہ کیا تو بادشاہ 3 دفعہ اٹھا نہیں بیٹھا، اس نے 3 دفعہ کھڑے ہو کے بیٹھ گیا. اب جو ہے اگلے لوگوں کو یقین ہو گیا، ہمیں نہیں مثال پیش کی جاتی، تو اگلے لوگوں کے دل میں یقین نہ ہو، یقین ہو گیا ان کو، علم ضروری پیدا ہو گیا ان کے دل میں، یہ جو آدمی ہے جو بات کر رہا ہے یہ بادشاہ ہی کی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جو بادشاہ کی بات نہ ہو. تو یہ مثال پیش کی جاتی ہے سمجھانے کے لیے کہ معجزہ کا کیا مطلب ہے. وہاں بھی جو بادشاہ ہے اس نے اپنی عادت توڑی، یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادت توڑتا ہے، جو اس کائنات میں عادت جاری و ساری ہے اس کو توڑ دیتا ہے. اور چونکہ نبوت کے دعوے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اگلے لوگوں کے دلوں میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ نبی ہے، اور معجزہ گویا ان کو کیا کر دیتا ہے، عاجز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر یہاں بتا رہے ہیں کہ بھئی حسن تعلیم ہو یا حسن خلق ہو وہ بھی دلیل بن سکتے ہیں، لیکن وہ دلیل خواص کے لیے بن سکتے ہیں، عوام کے لیے نہیں. اور جو نبی ہوتا ہے اس کے مخاطب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بس ہر حکیم و خوش خلق کو نبی سمجھ لیتے ہیں. عوام تو پھر ہر حکیم کو، ہر جو اچھے اخلاق کا دعویٰ کرے یا مظاہرہ کرے اس کو نبی سمجھ لیں گے پھر. اور اس لیے ایک ذریعہ استدلال کا ان کے ادراک کے موافق بھی رکھا گیا ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ معجزہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں علم اضطراری، جیسے میں نے کہا علم اضطراری، علم ضروری یا علم یقینی صحت دعوی نبوت کا پیدا ہو جاتا ہے. یہ مثال میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ علم اضطراری، علم یقینی، علم ضروری پیدا ہو جاتا ہے دعوی نبوت کی صحت کا. ٹھیک ہے، اور دوسرے اہل شعبدہ سے ان کو خلط و غلط اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان فنون کے ماہرین بھی معارضے سے عاجز آ گئے. ٹھیک ہے، تو دوسرے اہل شعبدہ ہیں، ان سے ان کو خلط اس لیے نہیں کر سکتے کہ دیکھتے ہیں کہ اس فنون کے جو ماہر ہیں وہ اس سے عاجز آ گئے. جب قرآن مجید کو بحیثیت تحدی کے پیش کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اس جیسا کلام لے آؤ. تو اس زمانے کے فصحاء بلغاء، کیونکہ عرب جو تھے ان کے ہاں خاص چیز زبان پہ مہارت تھی، تو اس سے عاجز آ گئے. ٹھیک ہے نا، اور لوگوں نے دیکھا کہ سب لوگ اس سے عاجز آ گئے، اس طرح کی چیز پیش نہ کر سکے. تو عوام اگرچہ اس پر قادر شاید نہ ہوتے خود سے، لیکن یہ تو دیکھ لیا نا کہ بھئی وہ جو اس علم کے ماہر ہیں وہ بھی عاجز آ گئے، اس سے ان کے اندر علم یقینی پیدا ہو گیا. اسی طرح جو موسیٰ تھے، ان کا جو شعبدہ ایسا تھا، تو اس زمانے کے جو جادوگر تھے ان کی بہت گویا ایسی تھی کہ وہ اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، تو ان کو اس طرح کی چیز دی گئی کہ اس کو توڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب کیا تھا، جو جو جاننے والے تھے، ساحر تھے، وہ فوری طور پہ جان گئے کہ یہ سحر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے فوراً وہ سجدے میں گر گئے. تو اب دیکھنے والوں پر گویا حجت تمام ہو گئی کہ اس علم کے ماہرین بھی اس کے معارضے سے عاجز آ گئے. ٹھیک ہے، یہ تیسری غلطی تھی. کوئی سوال ہے تو کر لیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ چوتھی غلطی. جی 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 کس کا؟ جی جی کہہ رہا آپ نے سوال کیا کہ جیل خانے میں نبوت نہیں ملی. مثلا اصل میں آزاد سے مراد ہے غلام نہ ہو، یہ مراد نہیں ہے کہ وہ قید ہو. غلام اور آزاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کا بندہ نہ ہو. نہیں، غلام تو نہیں تھے اس وقت، مطلب ان کو بنا لیا گیا تھا، اور جو ہے وہ اصل میں تو نہیں تھے. مطلب وہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو، یعنی جو کسی جنگ میں حاصل ہوتا ہے اس کو واقعی غلام بنایا جاتا ہے، وہ غلام ہوتا ہے، لیکن اصولاً بھی ہوتا ہے، اس کو شریعت قبول کرتی ہے. اگر کوئی زبردستی کسی کو کر لے گا تو غلام نہیں. سر زید کی مثال ہے، تو ان کو جب معلوم ہوا کہ ان کو ایسے پکڑ کے کر لیا گیا تو فوری طور پہ ان کے والدین بھی آئے تو ان کو پاس بھیج دیتا کہ تم چلے جاؤ، لیکن وہ نہیں گئے خود سے. یہ جواب ہو سکتا ہے، اور میں دیکھوں گا کہ اور کیا جواب ہو سکتا ہے. جی ہاں ہاں، یہ میں عرض کیا تھا، امام راضی نے تصویر کی ہے. ہاں مطلب وہ جیسے تم لوگوں کے پاس لے آؤں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. ظاہر ہے کہ جو مطلب جنہوں نے رائے بیان کی ان کو بھی بات معلوم ہے، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی توجہ اس کی ہوگی نا. کوئی توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں تم لوگوں کے پاس لے آؤں گا، انا آتی کبھی قبل ہے، تم لوگوں کے پاس میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ وہ کیا ہو، تم پلک جھپکو. یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں نہیں، وہ صحیح ہے، مطلب وہ ٹھیک ہے آپ کی بات. ہم کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ رائے دی ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی توجہ اس کی بہرحال کی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل بغیر کسی توجہ کے ہو. باقی آپ کی بات ٹھیک ہے، اکثر کی رائے یہی ہے جو میں نے ذکر کیا کہ وہ خود نہیں تھے بلکہ کیا تھے،
آصف بن برقیہ کا نام کچھ لوگ لیتے ہیں. جی جی جی. ہاں وہی تو بتا رہے ہیں کہ وہ اسباب جو ہیں وہ خفی ہوتے ہیں، مخفی اسباب ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی دوسرا اسی علم میں مہارت پیدا کر لے، ٹھیک ہے، تو وہ معارضہ کر سکتا ہے اس سے. وہ جان سکتا ہے کس طریقے سے کیا عمل کیا جائے گا تو اس کا کیا اثر ہوگا. وہ عمل اور وہ اثر، وہ بظاہر جو آپ کے کاز اینڈ افیکٹ کا نظام چل رہا ہے اس سے الگ ہے، وہ آپ اس میں انٹروین کرتے ہیں. لیکن جو آدمی اس کو سیکھے گا وہ کر سکتا ہے. یعنی وہ گویا خود ایک لیول آف کازیلٹی ہے جو اس لیول آف کازیلٹی سے الگ ہے، لیکن وہ کیا ہے، گویا انسان کے کسب میں ہے. سمجھ نہیں پاتا. جو آدمی اس علم کو حاصل کرے گا، سیکھے گا، وہ جب بھی ویسا کرے گا تو ویسا ہو جائے گا. اسی طرح جو نفسی قوتیں ہوتی ہیں، مسمرزم ہوتا ہے، اس میں ارتکاز کی صلاحیت ہے، وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ایک آدمی یہ کام کر رہا ہے تو دوسرا آدمی اگر اس کو سیکھ لے، وہ قوت پیدا کر لے، اتنی پریکٹس کر لے، ریاضت کر لے، تو وہ بھی کر سکتا ہے. بس یہ فرق ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے اندر قدرتی طور پہ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے. وہ یا کم ریاضت سے وہاں پہنچ سکتے ہیں جو اگلا بہت شاید ریاضت کر کے نہیں پہنچ سکتے، لیکن پہنچ سکتے ہیں سارے ان دی اینڈ، یا انسان کے عموماً اختیار میں ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اسباب مخفی ہیں، خفیہ اسباب. ہاں میں کو ایسا کیا کہ کرامت میں جو اگر کہہ رہے ہیں نا کہ معجزہ کرامت میں فرق نہیں ہے، تو اس میں دونوں میں اصل میں کاز اینڈ افیکٹ کا تعلق ہوتا ہی نہیں. سحر میں ہوتا ہے نا، میں عرض کر رہا ہوں سحر میں مخفی ہوتا ہے نا، یعنی اسباب ہیں لیکن مخفی ہے. ٹھیک ہے، کرامت میں مخفی اسباب نہیں. اگر کرامت مخفی اسباب ہوں تو وہ شعبدہ ہے، پھر تو آپ بیسیکلی کرتب دکھا رہے ہیں. اب دیکھیں نا کہ جو میجک کے نام پہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ بھی ایسی ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے کہ وہ آپ نہیں پکڑ سکتے نا فوری. وہ ٹیکنیک ایسی ہوتی ہے کہ ایسی وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ آدمی کر کیا رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے، اگر کوئی آدمی اس کا شاگرد بن جائے، کوئی ٹیکنیک 2-4 سال لگا لے تو سارے کام وہ بھی کر سکتا ہے. وہ ٹیکنیک سکھائے گا اسے. ہاں نہیں آئے. ہاں میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایک عام آدمی کو شاید فرق نظر نہ آئے نا، لیکن ہم یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ سحر سیکھا جاتا ہے نا، یعنی جادو سیکھا جاتا ہے. جادو کے اسباب ہوتے ہیں نا خاص طرح کے، کہ وہ اسباب جو بھی اختیار کرے گا وہ ہو جائے گا. ہاں ہاں. اب وہ نہیں پیدا کرتے نا، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے اسباب ہیں، اور جادو کرنے والا بھی ایک نہیں ہوتا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں. اور آپ سیکھ سکتے ہیں اس کو، یعنی مراد ہے کوئی آدمی اس علم کو سیکھ سکتا ہے. مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ جادو ہوتا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں جو کرتب لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ آدمی کے خیال میں ناممکن ہے، امپاسبل ہے. بالکل امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیسے کر دیا. یہاں سے کبوتر کیسے نکل آیا. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے ساری ٹیکنیکس ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے جادو کو مانتا ہوں. ہاں نہیں، جادو کا ذکر تو خیر ہے ہی نا، ظاہر ہے کہ مطلب ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ یعنی وہ اور سوالات ہیں، ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے. یعنی جادو پر یہ ماننا کہ جادو ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جادو ہوتا ہے، اتنا سمجھ اس کو رکھیں. یعنی اس سوال کو رہنے دیں، مجھے تحقیق نہیں ہے اس بارے میں. لیکن اگر یعنی مراد ہے کہ کیونکہ صحیح روایت میں اگر ہے تو ایسا ہوا. یہی خلاصہ اس کا یہ. جی دم میں ظاہر ہے اگر اثرات الفاظ کے ہیں یا کچھ خاص آیات کے ہیں تو وہ کرامت نہیں ہے. کرامت ان دی اینڈ وہ ہے جس میں کوئی اسباب نہ ہو، اسٹینڈرڈ تعریف ہے. باقی کچھ چیزیں کرامتاً بھی ظاہر ہو سکتی ہیں ہاں دوسرے کا. ہاں اس کے ہاں اس کے پیچھے بھی جیسے اس آدمی کی پوری تاریخ ہوتی ہے نا، ہسٹری ہوتی ہے، اس کے اندر یقین ہوتا ہے خاص درجے پر، اس کی قیادت ہوتی ہے، اس کی خاص ایک زندگی گزاری ہے اس نے خاص طریقے سے، اس کا اثر ہوتا ہے. تو وہی آدمی کو شاگرد کرتا ہے، اس کو وہ علم بھی سکھاتا ہے، وہ اس طرح کی زندگی گزارتا ہے، تو اس میں اثر پیدا ہو جاتا ہے. تبھی ہوتا ہے. انڈین وہ بھی گویا سیکھنے سکھانے کی چیز ہوتی ہے. عام آدمی پڑھے گا کچھ نہیں ہوگی، اس لیے وہ کرامت نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسی آدمی سے بعض چیزیں کرامتاً بھی ظاہر ہو جائیں جو اور شاید کسی سے نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے.
تو میں کہتا کہ یہ 3 ہی غلطیاں آج کرتے ہیں، اور کوئی سوال ہے تو کرنے، نہیں تو پھر اس کو سمیٹتے ہیں۔